سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے عوام کو اور حکمرانوں کو، بلکہ سب کو، وہ ہے توانائی کا بحران یا توانائی کا مہنگا ہونا۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جوہری توانائی کے ماہر ہیں محمد علی شاہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ سر کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ توانائی کا بحران بہت زیادہ ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے ہے، جس سے بہت مشکلات ہیں، مگر ہم ہائیڈرو کی طرف جاتے ہیں، سولر، آئی پی پیز مختلف، مگر اب حال ہی میں ہم نے ایک چیز سنی ہے، نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ یہ تو پاکستان میں تھے بھی، مگر اس تعداد میں نہیں تھے جس سے وہ ہماری ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ ڈیبیٹ کیوں شروع ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی اس وقت پاکستان کو تو خیر ہر قسم کی چیز کی ضرورت ہے، مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا مجھے ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی سطح پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ٹریڈر ہیں، آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بڑا مہنگا جو فیکٹر ہے وہ بجلی کا یا گیس کا بل ہوتا ہے۔ سردی میں گیس مہنگی ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے، اور گرمی میں بجلی مہنگی ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے، اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بات یہ بتانے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے ہماری توانائی کی پالیسی، یا آپ یوں کہیں کہ جس کو نیشنل انرجی مکس کہتے ہیں، وہ کوئی بہت دور اندیشی یا دانشمندانہ انداز میں بدقسمتی سے ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ ہم جن ذرائع سے توانائی استعمال کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ ہائیڈل ہو، پانی پن بجلی ہو، چاہے وہ گیس اور فرنس آئل کے اوپر چلنے والے آئی پی پیز ہوں، چاہے وہ کوئی اور سورس ہو، اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ توانائی کے دیرپا، محفوظ، مسلسل اور سستے دستیابی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئکلی آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہائیڈل کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ سستی ہے، جس میں کسی حد تک حقیقت تو ہے، لیکن اس میں بھی دو پہلو ایسے ہیں جو کہ لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں، جب آپ تربیلا ڈیم آپ نے بنایا، آپ نے منگلا ڈیم بنایا، اور بڑے بڑے ڈیم بنائے آپ نے، ابھی بھی دیابیر بھاشا ایک بہت بڑا ڈیم بن رہا ہے، تو پہلی بات یہ کہ اس کے بننے میں کافی طویل عرصہ لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی آپ بیرونی قرضے لیتے ہیں، ان قرضوں کو بھی آپ نے لوٹانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سود کی بھی رقم ہوتی ہے جو آپ نے دینی ہوتی ہے، جو آپ نے کبھی ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، کبھی مغربی ممالک سے لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی فری میں نہیں بجلی بن رہی ہوتی، تو وہ جو جتنی پرائس ایک عام آدمی بجلی کے بل میں دے رہا ہوتا ہے، وہ صرف بجلی کے یونٹ کی قیمت نہیں ہوتی، اس میں ٹیکس بھی ہوتا ہے، اس میں کیپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کیپیسٹی پیمنٹ آسان الفاظ میں کہتے ہیں اس میں وہ جو قرضہ لیا گیا ہے جس ادارے یا ملک سے، اس کو واپس کرنا، اور اس میں جو سود کی مقدار ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو پانی بھی جو ہے، آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کی بھی قیمت اس سود میں، اور قرضوں کی جو واپس کرنے کا عمل ہے اس کی قیمت بھی آپ سے لی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ دسمبر، جنوری، فروری کے سردی کے جو مہینے ہوتے ہیں جو اب آنے والے ہیں، اس میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے ہمارے دریاؤں میں، تو وہ پن بجلی کا پیدا کرنا ایک آپشن ہی نہیں رہتا آپ کے پاس۔ تو پانی بالکل 12 مہینے آپ کے پاس دستیاب نہیں ہوتا، تو اس وقت ویسے بھی آپ کو دسمبر، جنوری، فروری میں نیوکلیئر کے اوپر شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جو مین سورس ہے جو ہماری معیشت کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے، وہ سال میں 15 سے 16 ارب ڈالر کا امپورٹڈ گیس اور تیل ہے، جو کہ ہم مشرق وسطیٰ سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئکلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اس سے تیل کی پرائسز میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ایک دن اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے مشرق وسطیٰ میں، تو فوراً تیل کی قیمت 4-5% بڑھ جاتی ہے،
ٹھیک ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت کا تعلق جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے جو مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے ممکن ہے کہ یہ مزید مہنگا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 سے 16 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں تیل اور گیس امپورٹ کرنے کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا. آپ 15 دن کے لیے, مہینے کے لیے تیل اور گیس امپورٹ کرتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ اس علاقے میں کشیدگی ہو جائے, تیل کا جہاز نہ آ سکے, تو وہ ایک اور مسئلہ ہے. تو نیوکلیئر جو ہے وہ 4 وجوہات سے آپ کو ایک محفوظ, سستی, انوائرمنٹ فرینڈلی اور دیرپا انرجی کا سورس پرووائڈ کرتا ہے, جو کہ بیرونی آپ کا جو دار و مدار ہے مہنگی گیس اور بجلی پہ, وہ بھی کم کر دے گا. جو یونٹ ہے ایک ایٹمی توانائی کی جو فیول کاسٹ ہے, وہ آپ کو بتاتا چلوں 1.5 روپے سے بھی پر یونٹ کم ہے. اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ہائیڈرو کاربن سے, تو وہ اس سے بہت زیادہ ہے. جب آپ کیپیسٹی فیکٹر ڈال بھی لیتے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس بھی ڈال لیتے ہیں, تو آپ کو ایگزیکٹ فگر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ تقریباً جو ہے اس سال, صرف 1 سال کے اندر ہم آپ یوں سمجھیں کہ ٹوٹل پیمنٹ جو تیل اور گیس کی مد میں توانائی پیدا کرنے کے لیے اس سال کی جائے گی, وہ 711 ارب روپیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہی 25,000 یونٹ, 25,000 میگا واٹ توانائی جو آپ نے تیل اور گیس سے پیدا کرنی ہے, اگر آپ ایٹمی توانائی سے پاکستان پیدا کرے, تو 234 ارب کی بچت صرف 1 سال میں ہوگی. کم از کم 60% سستی بجلی ہمیں مل سکتی ہے. بہت زبردست. اچھا ایک چیز سر بتائیں حنیف صاحب, کہ ایک مسکنسیپشن ہے, ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بات آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی مادے لیک ہو جائیں گے, کوئی بہت زیادہ ہیزرڈس ہے اور عام انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کے کوئی ریڈیشنز کے کوئی اثرات ہیں. تو اس بارے میں کتنی حد تک صداقت ہے کہ واقعی یہ اتنی ڈینجرس ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بجلی یا اس کی جو پروڈکشن ہے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس کے 3-4 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو تابکاری ہے, جس کو آپ ایٹمی یا نیوکلیئر ریڈیشن کہتے ہیں, وہ ہمارے ماحول میں, ہماری فضا میں ہر وقت موجود ہے. یہ لوگ کم بات یہ جانتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کے باہر کھڑا شخص, اس کے اوپر اتنی ہی ریڈیشن آتی ہے, جس سے کہیں زیادہ ریڈیشن آپ جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں اسلام آباد سے کراچی, اس سے زیادہ ریڈیشن آپ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ کم جانتے ہیں اس بات. ریڈیشن اس فضا میں موجود ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تابکاری کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جو نیوکلیئر ری ایکٹرز ہیں, ان کی ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو انتہائی محفوظ بنایا گیا ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کا جو نیوکلیئر ری ایکٹر کا ڈیزائن ہوتا ہے, وہاں پہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں, اس کو صرف پاکستان کا کوئی جو ریگولیٹر ہے, PNRA ہے, وہی نہیں دیکھتا, بلکہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ اس کو انشور کرتی ہے, ویریفائی کرتی ہے کہ تمام حفاظتی اقدامات لیے گئے ہیں. اور پاکستان کا الحمدللہ سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے نا بالکل بے داغ ماضی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلا ایٹمی توانائی سے کے لیے جو پلانٹ ہم نے لگایا تھا, کینوپ, آپ کو یاد ہوگا کراچی میں, وہ ابتدائی طور پہ 30 سال اس کی ڈیزائن لائف تھی. لیکن الحمدللہ ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر کی جو بہت ہی مہارت ہے اور ذمہ داری ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اس کو 50 سال آپریٹ کیا, اور ہر سال اس کی بھی جو سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے سرٹیفکیشن ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کرتی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے انتہائی ذمہ داری اور محفوظ انداز میں اس توانائی کو پیدا کیا ہے اپنے سائنٹسٹ اور انجینئر کے تعاون سے, اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور جہاں تک یہ اس طرح کے خدشات کا تعلق ہے کہ جناب اس سے کوئی ماحول کو نقصان ہوگا, تو ایک اور بات بتانا یہ ضروری ہے کہ جو تیل گیس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے, جو کہ بہت زیادہ کاربن ایمیشن کرتی ہے, وہ آپ کے ماحول کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس وقت پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے. تو ہمارے لیے صرف یہ نہیں کہ بیرونی دنیا, خود ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنائیں. اس وقت آپ دیکھیں لاہور کراچی کے ماحول میں ویسے بھی بہت زیادہ آلودگی ہے, تو ہمیں ایسے سورسز پہ جانا ہے جس میں نیوکلیر صف اول میں شامل ہے, جو کہ انوائرمنٹلی کوئی کاربن ایمیشن نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیرس ٹریٹی بھی سائن کی ہوئی ہے, تو اس کے تحت آپ کی قانونی انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان توانائی کے وسائل کو استعمال کریں اور بروئے کار لائیں جو کہ کاربن ایمٹ نہیں کرتے ہیں. اور COP 28 ایک ماحولیاتی کانفرنس پچھلے سال متحدہ عرب امارات میں منعقد ہوئی, اس میں پاکستان نے یہ کمٹمنٹ بھی دی ہوئی ہے کہ ہم 2030 تک 60% توانائی جو ہے وہ ایسے ذرائع سے استعمال کریں گے جو کہ ماحول دوست ہوں گی, اور اس میں یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹمی توانائی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے ناظرین کو بہت اہم اور آسان الفاظ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جو سیاسی معاملات ہیں ہمارے, وہ آپ کو پتہ ہے کتنے پیچیدہ رہتے ہیں, تو ان میں بہت سے مسائل ہیں. کالا باغ ڈیم کے اوپر سے ڈبیٹ جو ہے وہ تقریباً 60 سال سے جاری ہے کہ جی یہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. پولیٹیکلی بہت مشکل معاملہ ہے. دیکھیں اگر کالا باغ ڈیم بن بھی جاتا ہے تو وہ 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا, اربوں ڈالر لگتے ٹھیک ہے. ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا اگر نیوکلیئر انرجی کا جو ویژن 2050 ہے, پاکستان صرف اسی کو ایک تسلسل کے ساتھ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ پورا کر لے, تو میں آپ کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہوں کہ 12 کالا باغ ڈیم کے برابر ہم توانائی خود پیدا کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں نیوکلیئر پاور پلانٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر اس سے بجلی پیدا کی جائے تو کتنی بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں, کیپیسٹی نمبر 1. دوسرا, ہمارے پاس اس وقت ظاہر وقت پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور جوہری ایک طاقت ہے, تو کتنے پاور پلانٹس ہیں ہمارے پاس اور کتنی کی ضرورت ہے اور کتنا عرصہ لگ سکتا ہے سیلف سفیشنسی کی طرف, کہ اگر اتنی ہمارے پاس سکت ہے, طاقت ہے, کیپیسٹی ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور پلانٹ سے ہی تمام بجلی پیدا کر سکیں ہماری جتنی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم انڈسٹری کو چلا سکیں. بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کے 3-4 پہلو. پہلی بات یہ کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, تو میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 440 نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہیں توانائی پیدا کر رہے ہیں, اور تقریباً 64 مزید ایٹمی ری ایکٹر دنیا میں لگ رہے ہیں, جس میں سے 37 جو ہے صرف چین اور بھارت لگا رہے ہیں. تو دنیا میں یہ ٹرینڈ اس طرف جا رہا ہے, کیونکہ یہ سستی ہے, مسلسل دستیاب ہے, ماحول دوست ہے اور اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جو فرانس ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, وہاں 70% جو توانائی ہے وہ ایٹمی توانائی کے ذریعے سے پیدا کی جا رہی ہے. امریکہ میں 100 سے زیادہ نیوکلیئر ری ایکٹرز توانائی پیدا کر رہے ہیں, یعنی کہ 440 میں 100 صرف امریکہ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ والی بات ہے. تو اس میں دنیا میں یہ مہارت, تجربہ, وسائل موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے پاس الحمدللہ, ہمارا لوگ شاید یہ نہیں جانتے, پاکستان جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے بانیوں میں سے شامل ہے. پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت اور مہارت ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ 3 دفعہ پوری عالمی برادری نے مل کے پاکستان کو جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کا چیئرمین منتخب کیا ہے 3 دفعہ. اس کا مطلب ہے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ہماری مہارت اور ہمارا علم جو ہے اور دسترس ایٹمی توانائی کے اوپر اتنی زبردست ہے کہ وہ صرف اپنی ضروریات نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے فروغ اور اس کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال میں ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتی ہے. فول پروف ہے جی. اب IAEA نے بالکل تصدیق سب کی اور ہوئی ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت 6 ری ایکٹرز کام کر رہے ہیں, تقریباً 3520 میگا واٹ میں وہ توانائی پیدا کرتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ سردیوں میں اس پہ انحصار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پانی جب آپ کے دریاؤں میں نہیں ہوتا, ڈیم میں نہیں ہوتا, تو آپ کے پاس ہائیڈل جو الیکٹریسٹی ہے, پن بجلی, وہ اس کی آپشن ہی نہیں رہتی ہے. تو مجبوراً پھر نیوکلیئر جو ہے وہ سب سے سستی اور اویلیبل رہتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس کی اویلیبلٹی تو سب سے زیادہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا کیپیسٹی فیکٹر ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے, اویلیبلٹی فیکٹر کو کنسیڈر کیا جائے, اور جتنے محفوظ اور مسلسل انداز میں یہ دستیاب ہوتی ہے سستے ریٹ پہ, وہ جو ہے
وہ کوئی اور توانائی کا سورس اس میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ جو 6 ریئیکٹرز ہیں جس میں C1 C2 چشمہ 1 چشمہ 2 کی چونکہ اب ہمارا جو فائنینشیل اوبلیگیشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو وہاں سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ فیول اور کیپیسٹی پیمنٹ سارا کچھ ملا کے بھی 10 روپے پر یونٹ کے برابر ہوتی ہے. تو جیسے جیسے ہم اس میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے, جتنا جلدی ہم زیادہ پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ نیوکلیر ریئیکٹرز توانائی کے لیے لگائیں گے, تو اکانومیز آف اسکیل کے تحت آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی, اور آپ کی فیول اسٹوریج اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن اور کیپیکس کاسٹ وہ بتدریج کم ہوتی جائے گی. دیکھیں جی, اس ملک کی معیشت کی تباہی کی جو ذمہ دار ہیں وہ IPPs ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اربوں ڈالر لے گئے, مگر اس کے برعکس ہم نے سنا ہے کہ نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ بہت کاسٹ افیکٹو ہے, کم قیمت میں لگ جاتے ہیں. ظاہر اس سے بجلی جو پیدا ہوگی وہ بھی سستی ہوگی, پلس ڈیوریشن بھی کم اس کی انسٹالیشن وغیرہ پہ لگتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیجنسلی اس قسم کی ریئیکٹرز بنا سکتا ہے, اور کتنے ریئیکٹرز کی اشد ضرورت ہے اس وقت, اور کتنا عرصہ لگتا ہے یہ پبلک کے لیے انفارمیشن؟ جی بالکل, بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر انرجی ویژن 2050 ہے اس کے تحت ہماری کوشش ہے کہ ہم تقریباً 44,000 میگا واٹ انرجی ایٹمی توانائی کے ذریعے سے پیدا کریں. تو بات یہ ہے کہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ اگر اس میں پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوگی, اس میں انویسٹمنٹ کی جائے گی, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو اتنا زیادہ زر مبادلہ ہم ضائع کر رہے ہیں ایک ایسے سورس آف توانائی کے اوپر جو کہ ماحول دوست بھی نہیں ہے, جو کاربن ایمیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تیل اور فرنس آئل اور گیس, اور خدا نخواستہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے مشرقی وسطیٰ میں تو اس کی پرائس میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے, مزید اضافہ ہوتا ہے, پھر خدا نخواستہ کسی ٹائم وہ نہیں بھی اویلیبل ہوتی, آپ نے مارکیٹ سے کمپیٹیٹیو ریٹ پہ لینا ہے, اور پھر اس کی دستیابی بھی بہت تھوڑے فوری طور پہ آپ اس کو اسٹور نہیں کر سکتے. جو کاسٹ کا معاملہ ہے اس کو 3 پہلوؤں سے سمجھنا ضروری ہے. جب ایک نیوکلیر ریئیکٹر کا فیول جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ دستیاب ہوتا ہے, اور وہ 14 سے 18 ماہ تک کے لیے کافی ہوتا ہے, تو آپ کو مزید بار بار فیول لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور وہ کافی ہوتا ہے 14 سے 18 ماہ تک مسلسل اس کو بغیر رکے ایک دن کے لیے بھی اس ریئیکٹر کو وہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ 14 سے 18 ماہ تک رہتا ہے تو کوئی پرائس فلکچویشن بھی نہیں آتی, کوئی سیکیورٹی کا معاملہ بھی نہیں ہے سپلائی چین کے حوالے سے. تیسرا معاملہ جو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کاسٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو دیکھیں اس وقت جو جدید اور محفوظ ریئیکٹر کے ڈیزائن بن رہے ہیں وہ تقریباً 60 سال تک کے ان کی لائف ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی IPP لگاتے ہیں جس کی 20 سال لائف ہے یا 30 سال لائف ہے, بہت زیادہ بھی ہو گئی, تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کو 30-20 سال کے بعد آپ کو پھر چینج کرنا پڑے گا, نیا لگانا پڑے گا, یا 30 سال کے بعد دوبارہ لگانا پڑے گا. تو کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بھی آپ کی انفراسٹرکچر کاسٹ بھی ڈبل ہو جائے گی. تو آپ صرف آپریشن کاسٹ کو نہ دیکھیں, پہلی بات. دوسری بات ایک اور بہت اہم ہے جو میں آپ کے توسط سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تقریباً جو IPPs ہیں اس میں جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو سود ہے اس کی شرح 12 سے 17% کے درمیان ویری کرتی ہے, 12 سے 17%. جبکہ جو فائنینشیل ارینجمنٹ کے تحت ہم ایٹمی پروگرام اور ایٹمی ریئیکٹر سے بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کا جو سود ہے وہ صرف 3% ہے. تو اگر آپ اگلے 40 سال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر جتنی توانائی آپ IPPs کے سے پیدا کر رہے ہیں اور اس کی مد میں جو سود آپ دیں گے اگلے 40 سال میں, اگر وہی توانائی آپ ایٹمی بجلی گھر سے پیدا کریں تو صرف سود کی مد میں اگلے 40 سال میں آپ 7,400 ارب روپے بچائیں گے. تو چائنا اس حوالے سے ہماری کتنی ہیلپ کر سکتا ہے, اور پاکستان خود بھی ایک جوہری طاقت ہے, تو مل کے اگر ہم کریں تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اگر ہم عام پبلک کے لیے کہ ایک ریئیکٹر اگر ہم مزید لگاتے ہیں تو اس سے کتنے میگا واٹ بجلی مل سکتی ہے, تو عوام کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اور خرچہ اس کے اوپر کتنا ہے انسٹالیشن؟ جی دیکھیں, اس وقت جو پاکستان نے بتدریج اپنی صلاحیت, مہارت اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا, جیسے میں نے گزارش کی, کینوپ تقریباً 147 میگا واٹ کا ریئیکٹر تھا,
پھر آپ دیکھیں کہ چشمہ 1 اور 2 لگے 340 325 میگا واٹ کے تھے. پھر کراچی میں جو 2 ریئیکٹرز لگے K2 K3 وہ 1100 میگا واٹ کے ہیں. تو اب ہم بتدریج اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا تجربہ، مہارت، ایڈوانسڈ بڑے جو نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں ان کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اگر اسی تسلسل سے یہ سلسلہ جاری رہا تو مطلب 1100 میگا واٹ کے آپ یوں سمجھیں کہ آپ 20-25 ریئیکٹرز اور لگا سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگانے میں چند سال کا وقت تو لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی کمٹمنٹس میٹ کرنی ہے، ان کی ویریفیکیشن، سیفٹی سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، PNRA کا جو ریویو ہے وہ سب کچھ میٹ کرنا ہے. ہم نے معیار پہ کسی قسم کا سیفٹی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں کرنا. لیکن بتدریج ان کی کاسٹ کم ہوتی جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو شفٹ کریں گے، گریجولی اپنے انرجی مکس کو مزید سمارٹ بنائیں گے، ایفیشینٹ بنائیں گے، تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے 14 سے 16 ارب ڈالر کا تیل اور گیس کے اوپر وہ کم آئے گا. سب سے بڑی بات، جو کہ سب سے بڑا بوجھ ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ بتدریج ہماری جو صلاحیت اور مہارت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سولر میں کافی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں 45,000 میگا واٹ کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے اگر ہم جائیں فل فلیج کے اوپر سولر سے. جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل دیکھیں آپ کا اور میرا جو ہمارا جو مزاج یا سوچ ہے بجلی یا گیس کے حوالے سے وہ وہی ہونی چاہیے. جس طرح اگر آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی جانا ہے تو آپ کے پاس 4-5 ایئر لائنس کی آپشن ہوتی ہے کہ جناب کس کی سروس بہتر ہے، کس کی ریلائبل ہے، کس کی سیف ہے، کس کی کاسٹ کم ہے، جو آپ کو، اور کون سی اویلیبل ہے. جو آپ کو سب سے بہتر لگے گی وہ آپ چوز کریں گے. تو آپ ایز اے کلائنٹ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو توانائی کے مختلف آپشنز دے. اس میں سے آپ کے پاس 5 وینڈرز ہیں، آپ کو جو محفوظ، چیپ، ریلائبل، اویلیبل، انوائرمنٹ فرینڈلی آپشن لگتی ہے اس کے اوپر آپ جائیں. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. سر مختصراً یہ بتائیے گا، پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے اور ہمارا جو جوہری پروگرام ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے، مگر کیا وجوہات ہیں؟ یہ کہ کوئی سیاسی فیکٹر ہی ظاہر ہو سکتا ہے. ہم جب IPPs کو دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا، 77-78 سال، اور ہم اس طرف بالکل اس طرف آئے ہی نہیں. یا اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان 70s کے بعد سے نیوکلیئر پروگرام پہ کام کیا، پھر 1997 میں اس کے اوپر پھر ہم نے ڈیٹونیشنز کیے، تو کیوں دور رہے ہم؟ پاور ریئیکٹرز، نیوکلیئر پاور پلانٹس ہم نے کیوں نہیں تعمیر کی ہے؟ سیاسی یہ کوئی رہنماؤں کا مسئلہ تھا، وہ نہیں لگانا چاہتے تھے؟ کو ماضی میں کچھ ہم دیکھا کہ IPPs کو جگہ دینے کے لیے کک بیکس، کیا وجوہات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی کئی وجوہات ہیں. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ 1957 میں جب انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی بن رہی تھی تو پاکستان اس کے بانی ممالک میں شامل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نے پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر 60s میں لگ چکا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ موجود ہے پار 1 کہتے ہیں اس کو، نیلور میں آج بھی کام کر رہا ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ہماری جو صلاحیت اور مہارت 50 اور 60 کی دہائی میں تھی، دنیا اس وقت بھی ہماری مہارت کی معترف تھی اور ہم سے استفادہ کرتی تھی. لیکن بدقسمتی سے مختلف حکومتوں نے اس پہ اتنی توجہ اور سپورٹ نہیں دی جتنی یہ ڈیزرو کرتے تھے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے اعتبار سے بھی ایک بہت نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہماری ایکسٹرنل ڈپینڈنس جو ہے، جو بیرونی طاقتوں کے اوپر انحصار ہے اور قرضوں پہ انحصار ہے، وہ بہت بڑھ چکا ہے. اسی وجہ سے آج جو ہماری مہنگائی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس ان IPPs کی بھی ہے جو کہ بجلی پیدا نہیں کر رہے، اور اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ کریں گے تو مہنگی ہوگی. تو مہنگی نہ ہونے پیدا کیے بغیر بھی آپ کو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بیڈ گورننس کی ایک مثال ہے ہمارا انرجی سیکٹر جو ہے. اور ہم نے اپنی جو صلاحیت ہے، جو دسترس ہے ایٹمی ٹیکنالوجی پہ، اس کو ہم نے بدقسمتی سے مختلف حکومتوں نے اس کو نگلیکٹ کیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج اس کی آگاہی اور شعور بڑھ رہا ہے اور ضرورت بھی ہے. اور اب چونکہ انوائرمنٹلی دیکھا جائے، معاشی اعتبار سے دیکھا جائے
تو ہائیڈرو کاربن افورڈیبل بھی نہیں ہے اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہے ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مسلسل یکسوئی کے ساتھ انویسٹ بھی کرے اور اس کو وہ توجہ دے جس کی یہ متقاضی ہے, تاکہ ہمارا جو مغربی معاملات ہیں ان طاقتوں کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بھی کم ہو, جو ہماری ولنریبلٹی اور رسک ہے پرائس انفلیشن اور فلکچویشن کا مڈل ایسٹ کی سچویشن کے حوالے سے تیل کی قیمتوں میں, اس میں وہ رسک بھی کم ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک انوائرمنٹ فرینڈلی, محفوظ اور مزید افورڈیبل توانائی کے ذریعے سے استفادہ کر سکیں. سر لاسٹ کویسچن آپ سے, فوسل فیولز کی بات کی جاتی ہے, وہ سر ناظرین کو بتائیے گا کیا چیز ہیں, اور کوئی ہم نے کافی نکتہ چینی کر لی ہے ہمارے سسٹم کے اوپر, حکمرانوں کے اوپر, کیوں نہیں لگ رہا ہے, مگر سجیشنز کیا ہو سکتی ہیں سب سے آسان حل کہ ہم کہ کیسے جایا جا سکتا ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف؟ اور ظاہر ٹیکنالوجی تو ہے ہمارے پاس, مگر اس کی جو بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم کیا سجیسٹ کریں یا ماہرین کرتے ہیں کہ فل فور یہ چیز, فل فور تو نہیں, آئندہ کتنے سالوں میں پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سیلف سفیشنسی کی طرف جائیں؟ دیکھیے ہمارا جو ویژن 2050 ہے وہ آلریڈی ان اہداف کا تعین کرتا ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ یا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ ویژن مرتب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھرپور صلاحیت موجود ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے تقریباً 26 سال میں 40,000 میگا واٹ انرجی نیوکلیئر پاور سے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حکومت کی کمٹمنٹ ہے وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے, تاکہ وہ شارٹ ٹرم جو سیاسی مقاصد یا ترجیحات ہوتی ہیں کہ جی میری حکومت کے دوران ہی فیتہ کٹ جائے اور آپریشنل ہو جائے, اس سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. کیونکہ جو ہم نے آئی پی پیز کا پھندا اس وقت ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے, جو کہ مہنگائی کی اس ملک میں سب سے بڑی وجہ ہے, جو کہ اس ملک کو قرضوں کے بوجھ میں جکڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری قومی سلامتی اور انرجی سیکیورٹی کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم آئی پی پیز کے اس پھندے سے جتنا جلدی جان چھڑائیں, اور اپنے سائنٹسٹ اور انجینئر کی مہارت, عالمی جو ان کو تعاون حاصل ہے, جن ممالک کی سپورٹ ہے خصوصاً چین, ان کے تعاون سے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس توانائی کے بحران کو بھی حل نہ کر سکیں. اور بتدریج جیسے جیسے ہمارا انرجی مکس نیوکلیئر کے اوپر اس کا شیئر بڑھتا جائے گا تو ہماری بجلی کی عام صارف کے لیے قیمت بھی کم ہوتی جائے گی, وہ لوڈ شیڈنگ سے بھی چھٹکارا پائے گا, اور وہ ایسی ٹائپ آف انرجی ہوگی جو کہ پن بجلی کی طرح موسمیاتی نہیں ہوگی, وہ لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹے گی اور سارا سال اویلیبل ہوگی اور ماحول دوست بھی ہوگی. بہت شکریہ, آپ نے سید محمد علی صاحب کی ماہرانہ رائے سنی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حوالے سے, اور انہوں نے کافی اچھی سجیشنز بھی دیں اور اہمیت کو بھی اجاگر کیا کہ کتنی کلائمیٹ فرینڈلی ہوتی ہے اور کتنی کاسٹ افیکٹو عوام کے لیے جو ایٹمی توانائی جو ہمارے ملک کو ملتی ہے. تو اچھی باتیں کی اور کافی اہم امور کا انہوں نے احاطہ کیا. اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں. السلام.